إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستقر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق صد تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ
نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ بعد اعمال، بعد چیزیں، بعد عبادتیں ایسی ہیں ان کو کرنے سے ایک فائدہ نہیں ملتا، اللہ کریم ان کے کرنے سے اس مشہور فضیلت کے علاوہ کئی اور فائدے بھی عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم ہے تو قرآن کریم پڑھنے سے کیا مشہور ہے؟ ثواب ملتا ہے، لیکن صرف ثواب نہیں، قرآن کریم پڑھنے سے اجر بھی ملتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، قرآن کریم پڑھنے سے شیاطین سے حفاظت بھی ہوتی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ بھی ہے، قرآن کریم سکون بھی ہے، قرآن کریم ہدایت بھی ہے، قرآن کریم نصیحت بھی ہے، قرآن کریم احکامات بھی ہے، قرآن کریم ہمارے لیے پچھلی امتوں کے قصے اور عبرت کا سامان بھی ہے۔ اسی طرح آب زمزم پانی ہے، جیسے باقی پانی ہے پیاس بجھاتے ہیں، آب زمزم بھی پیاس بجھاتا ہے، لیکن آب زمزم تسکین بھی دیتا ہے، آب زمزم شفا بھی دیتا ہے، آب زمزم جو مراد لے کے پیا جائے اللہ قبولیت بھی عطا فرماتا ہے، آب زمزم سنت کا ثواب بھی ہے، آب زمزم دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، آب زمزم تبرک بھی بن جاتا ہے۔ تو قرآن آب زمزم کتنے فائدے۔ اسی طرح میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 5 وقت کی نماز، اس کا ہمارے ذہن میں جو مشہور ہے وہ یہ کہ ہم نے فرض ادا کرنا ہے، ہم نے قرض کو پورا کرنا ہے۔ ہاں فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، لیکن یاد رکھیے ان 5 نمازوں کے اس سے علاوہ بھی کئی بڑے فائدے، کچھ فائدے دنیا میں ملتے ہیں اور نمازوں کے کچھ فائدے اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اپنے جرموں کی جو آگ جلائی ہے اس آگ کو بجھانے میں مدد ملتی ہے، نماز بندے کی معراج ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، کئی سارے فائدے ہیں۔ وہاں بتانا چاہتا ہوں آج کے جمعے میں نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کریم بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، پکا فائدہ ہے، لازمی فائدہ ہے کہ نماز پڑھو، پابندی اور شوق سے پڑھو، اللہ کریم رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے گھروں میں انسانوں کو یہ معاملات، رزق کی تنگی، جو مسائل کا سامنا سر فہرست اس کا مسئلہ ہے، پوری نہیں پڑتی، ہمارے کام کاج نہیں ہوتے، ہم آسانی سے کھا پی نہیں سکتے، اپنے شوق پورے، ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ہمارے چولہے پہلے جیسے نہیں چلتے، مہمانوں کی آمد و رفت نہیں رہتی، وہ ساری باتیں کیا ہے؟ رزق کی کمی ہے۔ آئیے اپنے رزق کی کمی کو دور کرنا ہے، رزق میں وسعت پیدا کرنی ہے، 5 نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ خود بخود اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔
علماء کرام نے رزق کے اسباب لکھے، جیسے دروازے ہیں نا، ایک مسجد میں آنے کا 2 3 4 5 دروازے ہمارے سامنے، ان سے لوگ آئیں گے اور جائیں گے، اسی طرح رزق آنے کے بھی کئی عوامل، کئی اسباب اور دروازے، کسی نے 40 جمع کیے، کسی نے 50، پوری کتابیں لکھی ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ فقر و فاقہ دور فرما دیتا، یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تنگی سے نکال دیتا ہے۔ فرمایا جو فجر کے وقت مشہور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو پڑھتا ہے اللہ کریم رزق کا ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ مشہور عمل میں جمعہ پڑھا چکا ہوں، جو گھر میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر ایک مرتبہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ، پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھتا، سلام گھر والوں کو کیا، قل هو اللہ پڑھی، درود و سلام پڑھا، اس کے گھر میں بھی رزق دروازہ کھول کے آ جاتا ہے۔ تو یہ رزق کے کئی اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے، انہی دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ جو علماء نے کہا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو بندہ انشاءاللہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، مین دروازہ کھل جاتا ہے، یوں سمجھیے رزق کی فراوانی آ جاتی ہے۔ تو نماز اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیے، نماز فرض نہیں، صرف ذمہ داری پوری کرنی، بے دلی سے پڑھنی، چند مرتبہ اوپر نیچے سجدے کیے خلاص، نہ نماز محبت سے پڑھیں کہ اس کے ذریعے رزق ملے گا، جتنی محبت اور پیار سے پڑھیں گے اتنا زیادہ رزق ملتا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کون کہتا ہے کہ رزق قابلیت سے ملتا ہے، کون کہتا ہے کہ رزق عقل سے ملتا ہے، کون کہتا ہے کہ رزق خاندان دیکھ کے ملتا ہے، کون کہتا ہے کہ رزق تعلیم سے ملتا، اگر ان چیزوں سے ملتا میں آپ کو دکھاتا ہوں کئی نوجوان ایم فل کر کے بھی بیچارے بے روزگار ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی، مارے پھر رہے، کئی بڑے پڑھے لکھے بڑے عقل مند سمجھنے والے ان کے پاس پیسہ نہیں، وہ بیچارے اسی طرح زندگی، کئی مسکین ماتر وہ بیچارے سادے خاندان والے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا رزق تعلیم دے کے نہیں، عقل دیکھ کے نہیں، نیچے قابلیت دیکھ کے نہیں، منہ دیکھ کے نہیں، خاندان دیکھ کے نہیں آتا، رزق اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نیچے سارے بہانے ہیں، اسباب ہیں، رزق مالک عطا کرتا ہے، الرزاق رزق دینے والا۔ تو رزق کا ایک بڑا دروازہ یاد رکھ لیجئے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ جو بندہ ان نمازوں سے محبت کرتا ہے، ان احادیث کی روشنی میں مجھے کہنے دیجئے کہ وہ بندہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ نمازوں سے محبت کرنے والا، سجدے کرنے والا، اس کے قریب ہونے والا، اس کے گھر میں 5 وقت لبیک لبیک کی حاضری لگانے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا،
बस कोशिश कीजिए मोहब्बत से नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह बेड़ा ही पार फरमा। सुभान अल्लाह। एक अगली बात, मैं मौजू की तरफ आता हूँ। कहते हैं जब बीमारी ज्यादा हो, दुआ असर न करे ना दवाई, तो कहने वाले कहते हैं दवाई की मिकदार बढ़ा दो। ये थोड़ी एक गोली असर नहीं कर रही है, चूंकि वो मर्ज पुराना है या बढ़ गया, बिगड़ गया, तो दवाई बढ़ा दो, 2 गोलियां कर दो, 3 गोलियां सीरप कर दो। अगर 5 नमाजों से आंखों के सामने बात नजर नहीं बन रही, नहीं दिखाई दे रहा, तो मिकदार बढ़ा दो, मायूस नहीं होना, तहज्जुद भी शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये मायूसी की बात नहीं, रिज़्क मिल के रहता है और मिल के रहेगा। आइए आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। उलमा ने कहा जो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करता है, जो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करता है, जरूर बिजरूर अल्लाह उसके रिज़्क में वुसअत अता फरमाएगा। जो फर्मा बरदारी, और फर्मा बरदारी की बेहतरीन सूरत, अल्लाह का हुक्म मानने की पहली सूरत क्या है? 5 वक्त नमाज अदा करना है। जो नमाज पढ़ के अल्लाह की मान लेता है, यकीन जानिए अल्लाह अपने मानने वाले को महरूम नहीं रखता, अल्लाह करीम जोली में खैरात अता फरमाता। तो ये नमाजों से मोहब्बत करनी चाहिए, नमाजें पाबंदी से पढ़नी चाहिए। आइए हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला आप ये अल्फाज लेके आए, आप फरमाते हैं कि फरमान है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। जिस घर में सारे नमाज पढ़ते हो, पाबंदी से पढ़ते हो, हुक्म क्या? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। ऐ बंदे, जब तू और तेरे घर वाले सब नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां तेरा गुमान भी नहीं होगा, तेरी सोच से भी परे अल्लाह करीम तुझे रिज़्क अता करेगा। तो ये बातें अमल करने वाली आजमा के देखिए, पढ़ के तो देखिए, इंशाअल्लाह ऐसा करम होगा, ऐसी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला खास करम फरमाएगा। मैंने जो कुरान की तिलावत की, वअमुरहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह कहता है अपने घर वालों को नमाज पढ़ाओ और नमाज का हुक्म दो, खुद भी पक्के रहो। ला नसअलुका रिज़्का, मैं अल्लाह रिज़्क नहीं मांगता, मैं रिज़्क का मुतालबा नहीं करता। और दुनिया कमाने वालों, मारे मारे फिरने वालों, सुनो, अल्लाह कहता है नहनु नरज़ुकुक, रिज़्क तो मैं अल्लाह अता करता। ये आज क्या हो गया? हम उल्टा चल गए, हम उल्टी चाल चल गए। हम नौकरी पे जाते हैं जी, नमाज के लिए वक़्त नहीं मिलता। हम कारोबार के लिए जी, नमाज के लिए वक़्त नहीं। वो अल्लाह कहता है नहनु नरज़ुकुक, तुम मेरी मानो मैं तुम्हें अता करूँगा। जब अल्लाह की नहीं माने फिर जो मर्जी करते रहे। और ज़ाहिरी तौर पे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाना ये रिज़्क नहीं होता। कहते हैं जो नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह की नहीं मानता, पैसे बड़े आ गए। इसी तरह है जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी जाए, हवा भरते जाओ गुब्बारा, लेकिन उसका वजन नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, आखिरत में काम नहीं आएगी। पैसा पैसा वो तो वरसा ले जाएंगे, हमारी हवा किस काम आएगी। लिहाजा हुक्म क्या है? ऐ बंदे, तू मेरी बारगाह में सजदा कर, मैं तेरे लिए झोली में खैरात अता करूंगा। तो ये अल्लाह की माने, अल्लाह का हुक्म माने। आगे चलिए, हमारी खजरा मस्जिद में एक हाजी साहब है,
بڑی پابندی سے، کوئی 15-17 سال سے جمعہ پڑھ، بڑی پابندی، پہلے وقت میں آتے، بڑی محبت جمعے کا مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ تو اپنی فیکٹری میں مجھے چند مرتبہ دعا کے لیے، جی آپ آئیے دعا کر دیجیے، لا چلے گئے۔ اب کیا ہوا، فیکٹری میں گئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا جی نماز ہوتی، حیران رہ گیا کہ فیکٹری کے اندر سپیکر لگا اور وہاں اذان ہوئی، فیکٹری کے اندر۔ اچھا جی اذان ہو گئی، چلو برکت کے لیے ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد میں دفتر میں بیٹھا، دیکھ کے اور حیران رہ گیا، اذان ہو گئی، صفیں بچھنی شروع ہو گئی، ورکر ملازموں نے وضو کیا، جلدی جلدی وضو کر کے آئے صفوں میں بیٹھے۔ مجھے کہا جی آئی جی نماز کروائی، نماز کروائی، میں نماز کروا کے فارغ ہوا، سارے بیٹھے، وہ جو مالک تھے بڑے اطمینان سے، انہیں فکر ہی نہیں کہ میری فیکٹری کا نقصان ہو رہا، ایک ایک ملازم کو آج نماز کی چھٹی لینی پڑے تو کئی جگہ پتہ چل جائے، مالک چھٹی نہیں دیتے، ہمارے کام کا حرج ہو رہا، 15 منٹ 20 منٹ کی نماز پڑھو گے کام کون کرے گا، غصے سے بولتے ہیں، وہ سارے وہ با جماعت نماز دی، میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، پتہ نہیں بیچاروں کو کچھ بچتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ ہم نے تو یہ سنا نا کام کا حرج ہوتا، اب نماز پڑھ لی۔ میں نے کہا حاجی صاحب باقی نمازیں بھی جو فیکٹری ٹائم میں، اسی طرح کہا جی ہماری جو ٹیم میں نمازیں آتی ہیں نا 8 گھنٹوں میں، وہ پڑھتے کبھی 2 کبھی 3 ظہر اثر مغرب آ جاتی پڑھتے۔ اچھا میں نے کہا کہ اس مہینے کے بعد جب سے آپ نے با جماعت اپنی فیکٹری میں نماز شروع کی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا 3 نمازوں کو، تو کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ سنیے میں نے پوچھا کہ آپ کا ان نمازوں کے شروع کرنے سے مہینے کے بعد کتنا نقصان ہو جاتا۔ جمعہ پڑھنے والوں دل سے سننا، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کہنے لگے قاری صاحب کیا بتاؤں، جب سے یہ شروع کی ہے اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ برکت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے فضیلت، یہ ہے یقین اور ایمان۔ ہم کر کے تو دیکھیں، ہم اس کی بارگاہ سے دور چلے گئے۔ مجھے بتائیے اگر غصہ نہ کریں، آپ احباب ادھر سے ہی تشریف لائے اور مسجد بھر گئی، سبحان اللہ، ابھی اذان خطبہ ہوگا، ادھر آخری لائن میں ادھر دیکھتا ہوں نا چند لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی لاہور سے جمعہ پڑھنے نہیں آئے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پشاور سے اسپیشل جمعہ پڑھنے، سرگوتے سے، سارے کے سارے مقامی ہیں نا جمعہ پڑھنے آئے۔ تو مجھے بتائیے جمعہ پڑھتے وقت مقامی لوگ آئے، فرشتہ بھی کوئی نہیں بیٹھا، برات بھی کوئی نہیں آ جائے کہ شادی ہو ساتھ، تو سارے مقامی لوگوں سے مسجد بھر گئی، اور فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی، فجر کی نماز میں صرف ایک صف، اور پھر کہے رزق میں برکت نہیں۔ سنیے آقا کریم نے فرمایا جو فجر با جماعت پڑھتا ہے اللہ سارا دن اس کو اپنی حفاظت رکھتا ہے۔ اور کیا چاہیے مجھے بتائیے تو صحیح، نقصان کس کا، قصور کس کا؟ ہم کہتے ہمیں رزق نہیں ملتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارے گھر میں نہیں آتا، رزق بھول گیا، پھر طرح طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اللہ کے بندو اور رزق کا قصور نہیں، قصور شاید ہمارا اپنا۔ تو دیکھیں ہم رزق کا شاید دروازہ ہی نہیں کھولتے کہ جس سے رزق آئے۔ 5 نمازیں رزق کا بڑا دروازہ، جس گھر میں جس بندے نے اس دروازے کو کھولا کوئی روکنا بھی چاہے اللہ کی قسم رزق رکتا نہیں، رزق آ کے رہتا۔ بس نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں سے محبت کریں، نماز پڑھتے جائیں۔ میں آپ کو لمبا موضوع ہے سارے جمعے کا خلاصہ، چونکہ ہر بات تو یاد نہیں رہنے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ آقا کریم امام الانبیاء تاجدار کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دور سفر سے واپس تشریف لائے،
سفر سے بندہ آئے، تھکا بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، گھر جانا، کھانا بھی کھانا ہے اور آرام بھی کرنا۔ آقا کریم تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ اس وقت گھر میں کچھ نہیں۔ اچھا کچھ نہیں، میں ابھی کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں، میں ابھی کھانے کا انتظام۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا بازار جاتے، سامان سودا صرف لیتے، لے آتے، دکان پہ جاتے، پڑوسی سے کہتے بھائی انتظام کرو، بھائی رشتہ دار سے کہتے، کسی سے کہتے یہ کرو وہ کرو، ادھار لیتے۔ آقا کریم نے کیا کہا؟ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اس وقت کچھ نہیں۔ اچھا ابھی انتظام ہوتا۔ آقا کریم مسجد نبوی میں آ گئے، آکے اللہ اکبر نماز شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر نماز پڑھی، نوافل پڑھی، دعا مانگی، سکون سے اطمینان سے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھولا، عائشہ انتظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ ہے وہ نماز، یہ ہے وہ سجدے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ نماز بس قرض ہے، فرض ہے، آزما کے تو دیکھیے نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا، نماز پڑھنے سے تنگی دور ہوتی۔ جہاں نمازوں کے انعام لکھے ہیں نا، پہلا انعام جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتا۔ یہ ایک نہیں کئی کتابوں میں آیا۔ تو اللہ کریم ہمیں نمازوں سے محبت عطا فرمائے کہ دیکھیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اولاد کو محبت سے پڑھوائیے، بطور وظیفہ ہی صحیح۔ باقی وظیفے بھی تو پڑھتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ وظیفے پڑھتے ہیں، اور نماز کو بھی بطور وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ کئی وظیفوں سے آگے کام چلا جاتا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں سے محبت کیجئے، نمازوں سے پیار کیجئے، نمازیں شوق سے پڑھیے۔ ہم بادشاہ کے دربار میں آتے، دنیا دار کے دربار میں جاؤ، خالی آنے نہیں دیتا کہ لوگ کہیں کہ بادشاہ کے دربار سے خالی آ گیا۔ پوچھتا ہے بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے، اچھا جولی میں ڈالو۔ بادشاہ کو کیا کمی؟ انہیں کوئی کمی نہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں کوئی آئے اور خالی چلا جائے؟ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔